الحمدللہ میری لائف میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کا کہ انہوں نے صحیح تعلیم دی، صحیح خطوں پہ ہم استوار ہوئے۔ مگر یہ کہ ڈیفینیٹلی آپ کی لائف میں آتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سائن کرو، سائنوسائڈل۔ جب میں یونیورسٹی میں مہران یونیورسٹی میں گیا تو اس وقت سول انجینئرنگ کا بوم تھا، کمپیوٹر انجینئرنگ واز نیو ٹیکنالوجی۔ تو پھر سب مجھ سے پوچھتے تھے جب آپ کمپیوٹر انجینئر بنیں گے تو کہاں پہ لگیں گے، آپ پانی والے انجینئر بنیں گے، بجلی والے انجینئر بنیں گے؟ تو میں اس وقت تھوڑا فرسٹریٹ تھا، تو میں یہ سوچا۔ اس کے بعد میں نے سینئر سے مشورہ کیا، بڑے بڑے جو پروفیسرز تھے ان سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ دا فیوچر ورلڈ از دا ورلڈ آف کمپیوٹنگ۔ تو الحمدللہ مجھے وہ ویژن ملا، تو آئی ری ایشورڈ مائی سیلف، I gathered all my knowledge, my competence, my talent, اور I proved myself as the best candidate کیونکہ الحمدللہ I topped in my class۔ اور اس کے بعد جس وقت میں پاس آؤٹ ہوا at that time I applied for 7 jobs and الحمدللہ I got 7 appointment orders۔ یہ بہت بڑی سکسیس تھی۔ اس کے بعد باہر کا ایکسپوئر، مجھے اسکالرشپ ملی، میں باہر گیا، باہر سے میں نے ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کی۔ تو وہ ٹیکنالوجی اور وہ نالج جو میں باہر بھی سرو کر سکتا تھا، مگر میں نے کہا کہ میں ادھر آؤں سندھ کی خدمت کروں، پاکستان کی خدمت کروں، اور الحمدللہ میں ادھر آیا، اکیڈیمیا میں نے سرو کیا۔ اب کافی یونیورسٹیز کے میں بورڈز پہ ہوں، ان کے سلیکشن بورڈ پہ، ان کے سینیٹ سینڈیکیٹ پہ۔ اس کے علاوہ پاکستانی انجینئرنگ کونسل اور نیشنل ٹیکنالوجی کونسل دونوں کی میں گورننگ باڈی پہ رہا ہوں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں میرا کافی رول ہے۔ تو الحمدللہ آئی ایم گلیڈ کہ اٹس ناٹ اونلی باؤنس بیک بٹ باؤنس بیک ایٹ اے ویری گڈ پیس۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ینگسٹرز بھی ہمیں نہ صرف یہ کہ فالو کریں بلکہ ہمیں اوورٹیک کریں، کیونکہ وہ زیادہ ماڈرن دور میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں زیادہ کیپیبلٹیز ہیں کہ اپنے آپ کو منوا سکیں۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ آپ کا فائنل ایئر آف بیچلرز اینڈ فرسٹ ایئر آف ماسٹرز۔ میں بولتا ہوں کہ اگر آپ ہماری یوتھ کو کوئی امپاسبل بھی ٹاسک دیں گے تو وہ یہ کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ ٹائم مینجمنٹ، دیٹس ویری امپورٹنٹ، کہ اپنے آپ کو اس طرح مینیج کریں کہ اپنے پرائیویٹ لائف اور اپنی جو ایکیڈیمک لائف ہے اس میں وہ بیلنس پیدا کریں۔ جو بریک ہے، بریک میں بھی اپنے ٹائم ضائع نہ کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایکیڈیمک ڈسکشن کریں، اسی میں وہ پھلیں گے پھولیں گے بھی اور آگے بھی بڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایتھیکل اور مورل پیراڈائم جو ہمارے ہاں آج کل یوتھ میں سے کچھ کم ہو گیا ہے، اسی پہ اگر وہ فوکس کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی اللہ بھی ان کو نوازے گا اور وہ خود بھی ایک ڈراسٹک چینج اپنے آپ میں فیل کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے جس پہ انہوں نے فوکس کرنا ہے، دیٹ از بیسیکلی ٹو میچ یور سیلف اینڈ اسٹریم لائن یور سیلف ود گلوبل پریکٹسز، کہ ورلڈ وائڈ کیا ہو رہا ہے، کون سے سافٹ ویئر وہ آ رہے ہیں مارکیٹ میں، کون سے نئے ٹرینڈس آ رہے ہیں آپ کے یہاں ایجوکیشن میں، دوسری جگہوں پہ، اسی طرح ان کو اڈاپٹ کرنا اور اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈھالنا۔ تو اس طرح جب آپ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو چینج کریں گے اینڈ چینج ٹورڈس پازیٹیو، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے یوتھ جو ہے نا اس میں یہ ان میں کیپیبلٹی ہے، دے ول لیڈ not only their own lives but also our country and I see Pakistan's future very bright in coming years۔ تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں 2 قسم کے ریسورسز ہیں، ایک تو آرتھوڈاکس ریسورسز ہیں جو بکس ہیں ہمارے یہاں اور کورس بک ہیں، ریفرنس بکس ہیں، اور ایک ڈیجیٹل ریسورسز ہیں جس میں آپ موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے نا وہ لیٹسٹ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو میرا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی کمبینیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ کے بیسک کانسیپٹس اسٹرانگ ہوں گے تبھی آپ اس کے اوپر بلڈنگ بنا سکیں، اور بیسک کانسیپٹس آپ کے جو اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ آرتھوڈاکس بکس سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل سورسز ہیں آرتھوڈاکس بکس کو کمپلیمنٹ تو کرتے ہیں، ریپلیس بالکل نہیں کرتے۔ تو اگر آپ جیسے نیوز پڑھتے ہیں، صبح آپ جو ہے نا اچھے بک، ہم صبح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کورس بک پڑھتے ہیں تیاری کر کے اگر ہم کلاس میں آتے ہیں، اور اس کے بعد کافی ایسی چیزیں جو انٹرنیٹ سے بھی ہمیں ملتی ہیں تو ان کو سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں پہ ریلائی کیا جائے اور دونوں چیزوں کے سنگم کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھایا جائے اور کامیابی آپ کے قدم چومیں۔ آج کل بہت زیادہ اسکالرشپ اویلیبل ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں HEC کی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بہت زیادہ اسکالرشپ ہیں، ہمارے ہاں ٹریول گرانٹس ملتے ہیں، جب آپ باہر جاتے ہیں کانفرنسز پہ تو ادھر آپ کو ریسورسز کا پتہ چلتا ہے، آپ کا ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے۔
اور اس کے علاوہ باقی بھی راسمس منڈس کی ہے جو ہے نا، اور کافی جو ہے نا وہ فل برائٹ اسکالرشپس ہے یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے، یورپین گورنمنٹس کی طرف سے، ہمارے جو پڑوسی ملک ہے خاص طور پہ چائنا اور ملیشیا، یہ بہت زیادہ جو ہے نا اسکالرشپ دے رہے ہیں کمپلیٹلی فری آف کاسٹ، بلکہ آپ کو ایکسٹرا پیسے بھی دے رہے ہیں جو آپ اپنا لیونگ ایکسپینسز اس کو بھی میٹ کر سکیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈفرینٹ گروپس جوائن کریں، جو اسکالرشپ کے گروپس ہیں ان سے ان کو جو ہے نا وہ اویئرنیس ملے گی، بلکہ خود بھی کنٹینیوسلی اینڈ کنسسٹنٹلی سرچ کرتے رہیں، اور آئی ایم شیور کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ تو آپ کو نہ صرف یہ کہ ریسورسز کا پتہ چلے گا، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس وقت کون سی اسکالرشپ آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے ایکیڈمک بیک گراؤنڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ اسی کنٹری میں جائیں، آپ وہ کورس کریں جو آگے چل کے جس میں آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں اور آپ کے لیے فائنینشلی بینیفیشل بھی ہو۔ میں یہ میسج دیں گا، دیکھیں کہ جو یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، ہم سے 15-20 سال بعد میں پیدا ہوئے، تو ہم سے 15-20 سال ان کا عقل زیادہ ایڈوانس ہونا چاہیے، تو وہ بھلے مشورہ لیں، اپنے پیرنٹس سے مشورہ لیں اور اپنے ٹیچر سے مشورہ لیں، اپنے سینئر سے مشورہ لیں، مگر فائنلی ڈیسیشن میکنگ اپنے پاس رکھیں، کریں وہی جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سوٹیبل ہو، وہ کسی پہ بلیم بھی نہیں کریں گے اور ان کو ایک گائیڈنس بھی مل جائے گی۔ اور پیرنٹس کے لیے بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایک گائیڈ لائن تو دیں اپنے بچوں کو، مگر اپنی جو ول ہے ان کے اوپر امپوز نہ کریں، کیونکہ کل کو اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو وہی جو آپ والی بات ہے کہ وہ بلیم گیم اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ینگسٹرز کو آپ امپاور کریں کہ اپنا ڈیسیشن خود کریں، مگر ان کو اویئرنیس ضرور دیں، کیونکہ وہ بچے نہ ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ایکسپوئر ہوتا ہے، آپ نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ ایک سائنٹیفک اور دوستانہ طریقے سے ان کو اپنے زندگی کے تجربات بتائیں، اپنے زندگی کا ماخذ ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو گائیڈ لائن ضرور دیں، مگر فائنل ڈیسیشن ان کے اوپر چھوڑیں۔ میرا تو یہی میسج ہے۔